ہر طرح سے بٹے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا اختلاف، سب سے زیادہ نقصان دینے والا اختلاف وہ دین کے حوالے سے ہے۔ جب دین کے حوالے سے ہم بٹ جائیں گے تو ہماری قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو بڑی وضاحت سے کھول کے بتا دیا اور راستہ واضح کر دیا کہ ہم سب کیسے کس چیز پہ متفق ہو سکتے۔ اللہ نے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں بٹو نہیں، تقسیم نہ ہو تو وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں، دو چیزیں، اور دونوں بہت اہم ہیں۔ ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، براہ راست اللہ کا کلام۔ یہ انبیاء کے بہت سے معجزے آپ نے سنے ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوئی مورتی پتھر کی بنا کے اس میں روح پھونک دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ ہر جگہ قرآن نے وضاحت کی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بہت بڑے بڑے اور بھی ان کے معجزے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، دریا سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، راستہ بن جائے، اور وہ راستہ اور وہ پانی جو تقسیم ہو گیا، اتنا اس میں عقل ہو، یہ عقل کی بات تھی کہ موسیٰ گزر جائیں گے، فرعون آئے گا تو ہم راستہ ختم کر دیں گے، پھر پانی مل جائے گا۔ دیکھیے نا، یہ پانی کو اس طرح سے کرنا، یہ معجزے بڑے بڑے۔ لیکن ان معجزوں پہ آپ غور کر کے دیکھیں تو ان معجزوں کا مقصد کیا تھا کہ لوگ دیکھیں اور ایمان لے آئیں۔ کتنے لوگوں نے دیکھے؟ وہی جو اس دور میں موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے بھی جن کے سامنے وہ معجزے لائے گئے انہوں نے دیکھے، حضرت موسیٰ کے، تمام انبیاء کے معجزے اسی دور میں جو انبیاء کے سامنے موجود تھے انہوں نے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا معجزہ اصل، اور بھی بہت تھے، اس وقت کے ساتھیوں کی سہولت کے لیے تھے۔ پانی نہیں ہے اور انگلیوں کے پوروں سے پانی نکل کے بھر جاتا ہے، یہ کس کے لیے تھا؟ کافروں کے لیے نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے تھا تو معجزہ، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کے ایمان لائیں گے، ایمان تو پہلے تھا صحابہ۔ وہ بھی تھا جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا کہ بھئی یہ دیکھے تو ایمان لائیں، ان کے مطالبے پہ تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، اس وقت تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک نبی ہے اور کوئی نہیں آتا، نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ اگر آئیں گے تو وہ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، آپ کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ ان کا منصب بھی رسول اللہ نے بتا دیا کہ ان کے اختیارات کیا ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایک حکم عدل، ایک عدل کرنے والے منصف ہوں گے۔ یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے، یہ عدل کرنے کا محکمہ الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شان ہوگی اس امت کی کہ عیسیٰ اتریں گے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا جو حکمران ہوگا وہ تم سے ہوگا، تم سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ہیں
حکم عدل، یہ ان کی بات بتائی. کوئی بھی نہیں آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور آگے امتی ہوں گے، اور اس لیے آئیں گے کہ جو وعدہ سارے نبیوں سے لیا گیا کہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو اس وقت ہم نے آپ کو اگرچہ کتاب بھی دے رکھی ہے، شریعت بھی دے رکھی ہے، لیکن اس وقت اس کو آپ ایک طرف رکھیں گے اور اطاعت کریں گے اسی رسول کی، اسی کی کتاب کی، اسی پہ اترنے والی کتاب کی اور اسی کی شریعت کی، اور اسی پہ عمل کر کے دکھائیں گے. حضرت عیسیٰ کس شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے؟ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق. تو یہ انبیاء جو ہیں سارے، یہ اپنے اپنے وقت کے لیے، اپنی اپنی امتوں کے لیے تھے. محمد الرسول اللہ ہمیشہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا معجزہ ایسا ہے، اصل معجزہ جو صرف تم لوگوں کے سامنے نہیں ہے، قیامت تک ہر ایک کے سامنے ہوگا. میرا اصل معجزہ قرآن ہے، قرآن ہے. اور واقعی قرآن نہ جو ہدایت ہے اس میں وہ کہیں اور ہے، نہ جو سمجھانے کا انداز قرآن کا ہے وہ کسی اور کتاب کا ہو سکتا. جس طرح سے قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے، تربیت کرتا ہے انسان کی. قرآن پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، اس کی دل ہی بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے. کوئی اور کتاب ایسی نہیں. جس طرح قرآن کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، کسی آسمانی کتاب کا نہیں. ایک چیز ہے وہ محفوظ ہے، وہ ہے قرآن کے ساتھ جو دوسری چیز اللہ نے عطا کی. قرآن کے ساتھ کیا کیا کہ قرآن عطا کیا آخری امت کو، افضل ترین امت کو. یہ افضل ترین امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ انبیاء کے ساتھ جنت میں جانے والے بعض انبیاء کے ساتھ تھوڑے ہوں گے، بعض کے ساتھ زیادہ ہوں گے. سب سے زیادہ لوگ میرے ساتھ جائیں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. اور فرمایا تمہیں اچھا لگے گا کہ 1/3 ہم ہوں اور باقی 2/3 ساری جنت میں دوسرے ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ آدھے وہ ہوں اور آدھے ہم ہوں. اور پھر فرمایا کہ نہیں، ہم آدھے سے بھی زیادہ ہوں گے. دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت آخری امت ہے. اس کو 2 بڑی چیزیں دی ہیں، قرآن اور اس کو محفوظ رکھا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اکیلا قرآن اگر حجت کافی ہوتا، اس سے اصلاح مکمل ہو جاتی، تو کیا ضرورت تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی؟ آپ غور کریں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے تو جنت میں اپنی منزل پہ پہنچیں گے. نہیں تو دوسرا راستہ تو جہنم کا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. قرآن پہ عمل کریں گے تو قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے اس کی کوئی زندہ مثال ہونی چاہیے، کوئی کر کے دکھائے، نمونہ ہونا چاہیے. اسی لیے اور قرآن کو جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ پہ اترا ہے، آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے، منتخب ہیں آپ اس کام کے لیے، اور آپ کے قلب اطہر پہ اترا بھی ہے. ثم ان علینا بیانہ، کہا کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن اتر رہا ہو تو آپ ساتھ ساتھ جلد بازی میں نہ پڑھیں. یہ ہمارا کام ہے کہ آپ اسے سنیں گے اور وہ دل میں جاگزین ہو جائے گا، اب بھولیں گے نہیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت بھی ہم پہ ہے. قرآن کی وضاحت بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اس کا
عملی نمونہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عملی نمونہ. اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے آ کے پوچھا، قربان جاؤں ام المومنین کی بصیرت پہ، کیا ہستی ہیں. کسی نے آگے پوچھا، یا اماں ہو، اے امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر گئے، اب بتائیں آپ کے اخلاق کیا تھے. ہم ان اخلاق کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق وہی ہے جو قرآن ہے، جو کہتا ہے. ایک قرآن لفظوں میں اللہ کا کلام اترا، اور ایک عملی نمونہ ہے وہ قرآن مجسم، اس پہ عملی نمونہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے رکھا. تو یہ قرآن جو ہے یہ اصل فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کو قابو کر لو اور قرآن کی اسی تفسیر، اسی وضاحت کو قابو کر لو جو اللہ کے رسول نے سکھائی اور عمل کر کے دکھایا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب فرقہ ختم، تفرقہ ختم. ہم نے جن بڑے بزرگوں کے نام پہ الگ الگ مکتب فکر بنائے ہوئے ہیں، ان میں ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے فضائل پر بھی کبھی بات موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے. بہت بڑی شخصیت ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا ہدایت دی ہے، اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا ہے، ایک ہی بات کہی. قرآن کے بارے میں تو سب کا ایمان موجود ہے. اس کے بعد حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے تربیت جن کو دی تھی، امام محمد کو، امام ابو یوسف کو، امام ظفر کو، اپنے شاگردوں کو کہا کیا؟ فرمایا کہ دیکھو ہم کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فتنوں کا گھر ہے، اس سے زیادہ فتنے کسی شہر میں نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور شہید کر دیا. حضرت حسین کو خط لکھ کے منگوایا، بڑی محبت کا اظہار کیا، آپ پہنچے تو شہید کر دیا. یہ تو فتنوں کا حال ہے. اور وہاں جو شخص کھڑا ہوا اور جس نے ایک نیا فرقہ، نیا مذہب قائم کیا، مختار ثقفی، اور جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہاں حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ مختار کہتا ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے. حضرت ابن عباس تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن، چچا کے بیٹے بھی ہیں حضرت عباس کے، اور آپ حضرت علی کے دور میں آپ کے وزیر اعظم بھی وہی تھے، مشیر اعظم بھی وہی تھے، حضرت ابن عباس. اور ان سے بہتر انتخاب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ ان کو کتاب کا علم سکھا دے. ان سے پوچھا گیا کہ مختار ثقفی کہتا ہے کہ مجھ پہ وہی اترتی ہے. حضرت ابن عباس نے کہا ہاں اترتی ہے. پوچھنے والے حیران، سننے والے حیران کہ یہ کیسی بات کر دی حضرت ابن عباس. ان کے چہرے کی حیرت کو دیکھا تو وضاحت کی اور کہا کہ قرآن میں ہے نہیں کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تو وہی اس کے پاس آتی ہے. دیکھیے فتنہ وہاں تھا، اس نے فتنہ برپا کیا، ایک نیا مذہب، ساری چیزیں بدل دی، اپنی مرضی کا نیا ایک ایجاد کر لیا. اور سب سے زیادہ جھوٹ بولے حضرت علی پر اور حضرت حسن حسین پر. ان پہ جھوٹ بولے، انہوں نے یہ کہا جو بات نہیں کہی تھی گھڑ کے خود کہتا ہے. اور لوگ جب تردید کرتے تھے نا کہ بھی نہیں یہ بات تو انہوں نے نہیں کی، وہ کہتا نہیں میرے پاس بھائی آئی ہے، یہی بات ہے. نعوذ باللہ. اس کو قتل کیا کس نے؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو غداری کی نا کوفہ والوں نے. حضرت عبداللہ بن زبیر، یزید ختم ہو گیا، بنی امیہ میں فساد ہو گیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خلافت قائم کی. سارا حجاز، مکہ مدینہ ان کی بیعت کی. اکثر عالم اسلام نے بیعت کر لی. کوفہ فتح کیا انہوں نے اور مختار سقفی کو قتل کیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری سزا، کرتے رہے ہو تمہاری سزا قتل ہے. جو کہتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے تو اس کو قتل کرنے کے علاوہ یہ تو گستاخی ہے اللہ کی شان میں بھی اور رسول اللہ کی شان میں. اس کو قتل کیا. تو اس شہر میں بیٹھ کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس نے پھیلا دیا تھا وہاں گندی باتیں، غلط چیزیں، غلط مذہب، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے. یہ بہت بڑا کام ہے جو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. لیکن ان کے پاس یہ وقت نہیں تھا، یا تو اس فتنے کا مقابلہ کرتے وہاں رہ کے، یا حضرت امام شافعی کی طرح مکے میں سارا علم حاصل کیا حدیث کا، پھر مدینہ چلے گئے حضرت امام مالک کے پاس، ان سے علم حاصل کیا، پھر وہ ہر جگہ گئے. دمشق میں صحابہ کا بہت بڑا مرکز تھا، وہاں گئے، یمن میں گئے، عراق میں گئے، مصر گئے، ہر جگہ. لیکن یہاں کا فتنے ایسے تھے کہ حضرت امام حنیفہ کے پاس وقت نہیں تھا. جتنی حدیثیں وہاں موجود تھی انہی کو سامنے رکھ کے وہ فتویٰ دیتے رہے. لیکن بہت بڑا ہے، اور یہ بڑی عظیم ہستی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، امت کے عظیم ہستیوں میں سے ہیں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ساتھ انہوں نے یہ سبق دیا اپنے شاگردوں کو کہ کیا ماننا ہے، کس پہ عمل کرنا ہے. اپنے شاگردوں کو سبق یہ دیا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح طریقے سے، صحیح سند سے محمد رسول اللہ کا فرمان پہنچ جائے تو وہی ہے میرا مذہب بھی. میں نے اس کے مطابق فتویٰ نہ دیا ہو تو میرا فتویٰ پھینک دینا ایک طرف. ارے بھائی یہی بات، ہمارا قصور یہی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ جو ان کا نام لیتے ہیں وہ پوری طرح عمل نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. یہ تو متفق علیہ بات ہے. وہ دیکھیے ان کے شاگردوں نے پورا عمل کیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اس بات پہ کہ جب صحیح حدیث آتی جائے تو ہمارے فتوے ایک طرف، اور اب فتویٰ وہی ہوگا جو حدیث میں، وہی ہوگا کہ حدیث پہ عمل کرو. ان کے شاگردوں نے، بڑے وفادار شاگرد ہیں، عظیم لوگ ہیں، انہوں نے جوں حدیثیں ملتی گئیں پرانے فتوے بدلتے گئے. حضرت امام ابو حنیفہ کے 2/3 فتوے بدل دیے، 2/3. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی. ہم پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں ہمارے دوست، ہمارے بھائی؟ یہی کہتے ہیں نا ہم جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، ہم نے اور کون سی بات کہی ہے؟ اور کچھ کہتے بھی نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہے اصل، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سمجھا دیا، اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، اس کی وضاحت کر دی، سب کچھ کر دیا. آپ کا فرمان، ہر فرمان حجت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حجت ہے. یہ ہمارا قصور ہے نا، یہی ہم دعوت دیتے ہیں، یہی بات ہم کہتے ہیں. اور ہمارے ان دوستوں کے ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنی کتابیں، میں نام نہیں لیتا، اللہ سب کو معاف کر دے، ہم سب گنہگار لوگ ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ایک مسئلے کے حوالے سے، عجیب بات لکھ دیا. مسئلہ تھا کوئی، حدیث واضح تھی اس میں، صحیح بالکل حدیث موجود ہے. ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو کہنے لگے ہاں حدیث تو صحیح ہے، اور لکھی ہوئی ہے ان کی کتاب میں یہ بات، حدیث تو صحیح ہے لیکن ہم کیا کریں، ہم تو حنفی ہوئے. امام ابو حنیفہ کی بات پہ عمل، یہ آپ نے جو کہا تھا کہ
جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا وہی مسلک ہے، کیا امام صاحب کی بات پہ یہی عمل ہے؟ بھئی یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری اہل السنہ کا مطلب یہی ہے، جو سنت کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہو، سنت موجود ہو، حدیث سے ہی پہنچ جائے، پھر وہ ادھر ادھر دیکھے کہ جی فلاں سے پتہ کرنا ہے، فلاں سے پتہ کرنا ہے، فلاں سے پوچھنا ہے اس کا فتویٰ کیا ہے۔ سنت موجود ہو، وہ اہل سنت کیسے کہلائے گا؟ اللہ ہم سب کو اہل سنت بنا دے، ہمارے بھائیوں کو بھی پکا اہل سنت بنا دے، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ اسی طرح بنا دے۔ کیسے وہ کہے گا کہ میں اہل سنت ہوں؟ اہل سنت تو وہی ہوتا ہے جو ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حج کے امیر کو کہا ایک سال کہ تم جا رہے ہو، اس سال اعلان کر دینا کہ اگرچہ 3 طریقے حج کے ہیں، افراد ہے جس میں اکیلے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، نیت ہوتی ہے حج کی، ایک قران ہے جس میں ایک احرام باندھا جاتا ہے اور یہ نیت ہوتی ہے کہ اسی میں عمرہ بھی کریں گے اور اسی میں حج بھی کریں گے، اور ایک تمتع ہے کہ جس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ نیت ہوتی ہے کہ پہلے عمرہ کریں گے، اس کے لیے وہ احرام باندھ لیا، عمرہ ہو گیا تو پھر کھول دیا، پھر حج کا احرام باندھ لیا۔ تو حضرت عمر نے اس خیال سے، بہت اچھا خیال تھا، غرض اچھی تھی، اس خیال سے کہ آپ سارے تمتع ہی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو کہیں افراد اور قران کا طریقہ ختم ہی نہ ہو جائے، لوگ اس سے بالکل غافل۔ تو انہوں نے کہا اس سال یار سارے قران کا حکم دے دیں، اعلان کر دینا سب قران کریں، اور وہی کہنا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے باہر سے آئے ہیں وہ تو ہیں، دوسرے بھی قران کر لیں۔ اچھا، جا کے انہوں نے اعلان کر دیا امیر نے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اعلان کروایا تھا اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے، آپ رحمت للعالمین ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کے آئے وہ سارے اب عمرے کے بعد احرام کھول لیں، عمرے کے بعد احرام کھول لیں، اور جو جانور لے کے آئے ہیں وہ نہ کھولیں۔ تمتع میں آسانی ہے لوگوں کے لیے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، آرام سے وقت گزرتا ہے۔ حضرت علی یمن گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور کا ریوڑ خرید کے لانا تھا، انہوں نے بہت سارے جانور، 1000 قربانیاں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور زیادہ تر اونٹ ہی تھے۔ تو جب واپس تشریف لائے، حضرت فاطمہ کو دیکھا تو آپ کا احرام نہیں تھا، آپ احرام کی پابندیاں چھوڑ چکی تھی۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا؟ حضرت علی کو تو وہی پتا تھا، پہلے والی بات، یہ کیوں کیا؟ وہ تو احرام باندھ کے اسی نیت سے قران کا ارادہ کر کے آئے۔ تو حضرت فاطمہ نے جواب پہ ایک ہی بات کی کہ میرے باپ نے یہی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے حضرت علی اور بات کی کہ فاطمہ نے تو احرام چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہا ہے میں، یہی حکم ہے۔ تو آپ کو تمتع پسند تھا کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، جو قربانی کے جانور لے کے آئے ان کو تو وہ تو نہیں کھول سکتے، وہ تو جب تک جانور ذبح نہیں ہو جائے گا قربانی کے وقت اس وقت تک وہ احرام میں رہیں گے، مجبوری ہے۔ اب اس حضرت عمر کے امیر نے، جب امیر حج نے یہ اعلان کر دیا تو سب نے ماننا تھا، امیر المومنین حضرت عمر کی بات ہے، حضرت عمر سے متقی کون، آپ سے زیادہ فراست والا کون، آپ سے زیادہ جو ہے وہ جس کی اطاعت کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر خلفائے راشدین ہیں۔ لیکن ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا یہ حکم تم نے امیر المومنین کا سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، آپ نے حجۃ الوداع میں یہی حکم دیا تھا کہ تمتع کرو، جو قربانی کے جانور ساتھ لے کے نہیں آئے وہ تمتع کرو۔
پتہ یہ کون تھا آدمی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. اور جب حضرت عمر کو جا کے بتایا گیا کہ یہ ہوا ہے تو حضرت عمر بجائے اس لیے کہ ناراض ہوتے عبداللہ بن عمر پہ، حضرت عمر نے اس کے لیے بھی دعا کی اور 2 نفل پڑھے شکرانے کے کہ اللہ ایسا بیٹا دیا ہے جو کسی اور کی، جب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو کسی اور کی طرف دے. یہ اہل سنت ہے بھائی. اہل سنت ہو ہی ہوئی سکتا، کسی کی بات بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہے امیر المومنین عمر بھی ہو. مجھے بتائیں کوئی امام ہو، کوئی ہے جو حضرت عمر سے ہم افضل کہیں؟ نعوذ باللہ. کوئی ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عمر کی بات کا یہ ہے مقام کہ چاہے حضرت عمر کی بات ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے ساتھ وہ واقعہ بھی بیت چکا، آپ نے سنا ہوا. تازہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تورات لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات وہ کتاب ہے اللہ کی. اصل جو تورات تھی وہ تو اصل تھی، یہ تو پتہ نہیں تھی بھی بدلی ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے سارے انبیاء. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو خالہ کے بیٹے ہیں سب، یا سوکنوں کے بیٹے، ایک ہی باپ، ایک اللہ خالق ایک. تو حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ، تو حضرت عمر کو ٹھوکا دیا اور کہا اس کو تو دیکھ کے پڑھ رہے ہو، محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھا؟ چہرہ دیکھا؟ آپ پہ کیا رہے؟ آپ کے چہرے پہ جو صورت تھی وہ کیوں تھی، کیا تھی؟ یہی تھی جس فطرے میں ہم مبتلا ہو چکے کہ اگر ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور فرامین کے ہوتے ہوئے کوئی اور چیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، چاہے زبور بھی، تورات بھی ہو، چاہے کسی اور نبی پہ اتری ہوئی بھی ہو. حضرت عیسیٰ آئیں گے، انجیل پہ عمل نہیں کریں گے بھائی، انجیل پہ عمل نہیں ہوگا. تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو زبان سے نکلا کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا، چہرے کا رنگ بتا رہا ہے. فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ خود بھی زندہ ہوتے، جن پہ خود یہ کتاب اتری تھی، تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے لیے موجود نہیں تھا. مجھے بتائیے یہ مقام ہے سنت پہ عمل کرنا، یہ حیثیت ہے. اہل سنت بنے نا پھر ہم. یہ کیسے لکھ دیا کسی اللہ کے بندے نے کہ ہاں جی حدیث تو ٹھیک ہے مگر ہم کیا کریں، ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ٹھہرے. اس کا تجزیہ کریں اگر تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ ترجیح کس کی بات کو دی انہوں نے؟ اللہ بچائے. ابو حنیفہ اس سے پری وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میری جب حدیث صحیح آئے گی تو میرا مسلک وہی ہوگا. یا اللہ سنت، اہل سنت یہی ہوتے ہیں. جب سنت موجود ہو کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایران فتح ہو گیا. ایران کی تہذیب بھی الگ تھی، ان کی تجارت کے رنگ بھی الگ تھے، ان کے دستور طریقے بھی الگ تھے. ان کے ہاں جس چیز کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھا کام ہے اور جس چیز کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ برا ہے، وہ بھی ان کی اپنی مرضی کے تھے. اب اسلام میں تو ہر چیز اچھی اور بری کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرامین سے ہوگا. یہ سب طریقے تھے. ان کے کاروبار کے مسائل، مزارات کے مسائل، زمین کی بٹائی کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ، کتنے کام تھے جو ان کے الگ تھے. ان کو ان کی بعض رسوم و رواج ایسی تھی کہ ان کے بارے میں امیر المومنین حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کو دیکھنا تھا کہ یہ طریقے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، کس کی اجازت ہو سکتی ہے ان طریقوں میں سے کس کی نہیں. ان کے عقیدے بھی اور تھے، وہ کسی اور چیز کے
अविस्ता के वो पैरोकार थे। अपने किसी ज़माने में कोई पैगंबर आए उनके, इसी तरह रोम फतह हो गया तो ईसाई दुनिया अरबों से ज़्यादा ईरानी और ईसाई वो अब शामिल हो गए मुसलमानों की सल्तनत में। उनके अपने मसाइल, ज़रूरत तो थी इज्तिहाद की, नए मसाइल सामने आए, नए मसाइल सामने आए। ये इज्तिहाद है कि जो भी मसला सामने आए ना उसके बारे में देखना चाहिए कि इससे कोई ऐसी चीज़ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई है जिसमें यही खुसूसियात। मिसाल देता हूँ मैं आपको, इंशाअल्लाह अब देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा उसमें है कि शराब हराम है। उस वक्त अरबों के यहाँ अफ्यून नहीं थी, इसका कोई वजूद नहीं मिलता, जिक्र नहीं मिलता। अब बाद में जब इस तरह के नशे सामने आने शुरू हो गए तो अब इज्तिहाद क्या है कि देखा जाए कि अफ्यून जो है इसमें सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है कि नशा आवर है। और फिर देखा जाए कि नशा आवर चीज़ों के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। शराब हराम की है, अब हम अफ्यून को शराब पे कियास करेंगे, इसको कियास करते हैं। ये इज्तिहाद का तरीका कि उसमें जो वजह थी हुर्मत की वो नशा आवर होना है, अब अफ्यून पे भी यही होगा, कोई भी और चीज़ हो उसमें यही होगा। आज भी इस तरह के इज्तिहादों की ज़रूरत पड़ जाती है। आज भी इसी नशे के बारे में देख लें आप, एक नया नशा लोगों में राइज हुआ है। कई नशे अफ्यून के अलावा भी राइज रहे हैं। चरस सहाबा के ज़माने में तो थी ही नहीं, उधर सोचता भी नहीं था इसको, हशीश को, ठीक है ना। ये बाद में जब भी राइज हुई तो उसको कियास किया गया, इज्तिहाद किया गया इसके बारे में कि भाई इसकी हुर्मत कैसे कहें। भाई ये नशा देती है और नशा देने वाली शराब हराम है तो ये भी उसी पे कियास, ये इज्तिहाद। और आजकल एक बड़ा नशा आ गया और वो ये है कि इंडिया में और बहुत से यूरोपियन मुल्कों में भी, इंग्लिस्तान भी उसमें शामिल है, मुर्दों को दफन करने की बजाय जला दिया जाता है। इंसिनरेटर कहते हैं अंग्रेजी में। मैंने खुद देखे हैं इंग्लिस्तान में, एक जगह से गुजरते हुए धुआं निकल रहा था तो मेरे साथ मेरा बेटा था, उसने कहा कि आपको पता है वो ये क्या है, आगे चल के बोर्ड लगा होगा। तो वो लाशें जलाने का भट्टी थी और यहाँ तो रोज़ जलाते। अल्लाह हमें आग से पनाह दे, अपनी पनाह में रखे। यहीं से शुरू हो जाता है मुशरिकीन और ज़ालिमीन का जो सफ़र जहन्नम का है ना, वो मरने के साथ ही शुरू हो जाता है उनका। अल्लाह बचाए हमें, अल्लाह हमें बचाए, इससे महफूज रखे। तो ये जो लाश जलाई जाती है ख़ासतौन इंडिया में, तो उसके बाद ब्राह्मणों की एक किस्म है वो वहाँ आती, वो आके तो उस राख में डंडे से उसको कुरेद के देखते हैं और उसके अंदर अगर कोई हड्डी, कोई बोटी बची हुई हो, जाहिर है वो तो अब आग की वजह से भुनी गई होगी, उसको निकाल के खाते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, आदमखोरी है यार ये। देखिए, इस्लाम की नेमत नहीं मिली तो इंसान जानवरों से भी बुरा है यार, अल्लाह बचाए। आदमखोर हो गए। उसके बाद अब ये शुरू हो गया, ये दिखाया गया, मैंने ये CNN पे प्रोग्राम दिखाया गया, बाकायदा वो उसका कुरेद रहा है और खा रहा है निकाल के। अब एक नशा और आ गया है और वो ये है कि जो राख होती है ना जिस्म की, इंसानी जिस्म की, ये जो हड्डियाँ और बोटियाँ निकाली थी उसने भूनी हुई, नऊज़ु बिल्लाह, तो जो राख होती है उसको लेके तो नसवार की तरह सूंघते हैं। अब मुझे बताइए कि सारी फिक़ह चारों देख लें, जितनी फिक़ह वो सारी देख लें,
اس راگ کے بارے میں تو کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا، اس لیے کہ تو استعمال ہی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. اب آپ کو ضرورت تو پڑ گئی ہے، آپ نے سوچنا تو ہے. کہا شک تو ہوگا کہ بھئی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں پہلے وہ یا پی جاتی تھیں یا کھائی جانے کی بات ہو سکتی تھی، یہ تو سوچنے کی بات ہے. اجتہاد تو کرنا پڑے گا، اس کی ضرورت تو آئے گی، آج بھی ہے. دروازہ بند کرو گے تو کیا کرو گے بھائی؟ چھوڑ دو گے لوگوں کو جو مرضیاں کرتے رہے. آپ ہمارے بچے یہ کام شروع کر رہے ہیں، یہاں بھی ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ نے پھر اس کو اجتہاد کر کے دیکھنا ہوگا کہ اس کا جیسا بھی استعمال ہو، اگر اس سے نشہ ہوتا ہے تو اس کو قیاس کریں گے نشہ آور چیز کی حرمت پہ. یہ تو سونگھتے ہیں نا، کوئی ٹیکے سے لیتے ہیں کچھ چیز، کچھ نشے ٹیکے سے بھی ہے نا. تھا یہ حضرت ابو حنیفہ کے زمانے میں. اب کیا کریں گے؟ آپ کو تو یہ کہنا پڑے گا کہ چاہے جسم میں منہ کے ذریعے نہیں کسی اور طریقے سے داخل کر کے نشہ لیا جائے تو بھی نشہ ہے، اور اجتہاد کی ضرورت ہے. یہی گناہ ہے نا ہمارا، یہی گناہ ہے. ہم کہتے ہیں یار دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مجھے سمجھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. امام ابو حنیفہ کے بعد اب ضرورت نہیں ہے، اب دروازہ بند ہو گیا. امام ابو حنیفہ کا آنا جو ہے ان کے بعد اللہ کے رسول کے بعد کھلا ہے کہ نئے مسائل ہیں تو اجتہاد کرو. حضرت امام ابو حنیفہ کے بعد اجتہاد ہی ختم. اللہ کے رسول کی شان دیکھیں آپ، اور یہ فتوے دیکھیں یار. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلا. سچی بات ہے. اچھا بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ تو آسان تو نہیں ہے نا، حدیث کو سمجھنا آسان تو نہیں ہے نا. ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ دین کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کسے چنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے تمہیں سمجھ نہیں آتی تو دوسرے کیا ان سے الفاظ زیادہ فصیح و بلیغ ہوں گے بھائی؟ اور کون ہے جو زیادہ سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو سکتا؟ یہ کہنا گستاخی ہے اللہ کے رسول کی شان میں کہ جی کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا. تو امام حنیفہ جو ہے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، ان کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، حدیث نہیں آ سکتی. قرآن کے بارے میں بھی یہی ہے اور حدیث کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر کہیں تمہیں سمجھ دقت ہوتی ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. اور اہل علم بھی ایسے ہیں، خدا کی قسم اس امت کو اللہ نے ایسے ایسے اہل علم دیے ہیں، ایسے ایسے اہل علم دیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وضاحت کے لیے کوئی ایسی کوئی کمی رہنے ہی نہیں تھی. ہر چیز کی وضاحت کرتے، ہر شے کی وضاحت کرتے. یہی فرق ہے. آپ کسی اس طرح کے مکتب فکر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہے گا کہ جی یہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے، اپنے لفظوں میں بتائے گا. یا امام صاحب کے کسی شاگرد نے نقل کیا ہوگا تو امام محمد کے لفظوں میں آپ کو بتا دے گا، امام ابو یوسف کے لفظوں میں بتا دے گا. لیکن اگر آپ کسی محدث کے پاس، اصلی اہل سنت کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنائے گا. فرق بہت ہے. اللہ کے رسول کے لفظ سنائے گا. یہی تو محدثین کیا ہے، یہی محدثین کیا ہے. اللہ کے رسول ہر اوپر عنوان باندھتے ہیں یہ مسئلہ. فقہ میں نیچے ہوتا ہے کہ اس میں امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے، اور محدثین نے کہا یہ مسئلہ، اور نیچے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے. جواب آپ کو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں. ان الفاظ وہ تو دل میں جاتے ہیں بھائی. ایمان اگر ہے تو وہ تو دل میں اتر جاتے ہیں، ان سے تربیت بھی ہوتی ہے. اور آئندہ پوچھا بھی تو یہی جائے گا نا فرش قبر میں، من ربوں کا کے بعد ما دینوں کا، اور ما دینوں کے بعد من نبیوں کا. کیا کہیں گے ہم کہ ہم نے کبھی آپ کی بات پر تو غور نہیں کیا لیکن نبی مانتے ہیں آپ کو. ارے بھائی وہ نبی ہے تو اتباع کرو، اور اتباع کرنے کے لیے بات کو سمجھو.
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے پیار ہے اور اللہ سے پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اللہ سے پیار ہے تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے بھی محبت کرے گا, تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے. اس کو چھوڑ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے, آج بھی پڑ رہی ہے. بہت سے مسائل ہیں. یہ جو مختلف قسم کی آج کل صورتیں آ رہی ہیں, تجارت, پیسے لے کے بینک کو کئی طریقے آ گئے, تجارت کے کئی طریقے آ گئے, ایسے طریقے آ گئے جو پہلے سے سنے بھی نہیں تھے. آج کل ہمارے بہت سے تاجروں کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک میں اس طرح کی تجارت ہو رہی ہے. ان سب کے بارے میں ہمیں اجتہاد تو کرنا پڑے گا, یہ تو ضرورت ہے. اور اجتہاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہی بتایا میں نے قیاس ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو حلال یا حرام کی گئی ہے تو اس کی آپ خصوصیت بڑی دیکھیں گے, وجہ جس کی وجہ سے اسے حلال کرا دیا گیا یا جس کی وجہ سے اسے حرام, حلال تو ہر چیز ہے, حرام اس کو قرار دیا گیا ہے, اس وجہ کو اگر اس میں بھی پائی جائے گی تو آپ کہیں گے یہ بھی اسی کے مطابق. لیکن دو طرح ہے, طریقے اور ہیں. اس پہ غور کریں تو دو طرح کے طریقے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے اجتہاد کرتا جا رہا ہوں اور اپنے فتوے دیتا جا رہا ہوں, اور جو میری سنتے ہیں وہ میری پیروی کر رہے ہیں. دوسرے شہر میں ایک اور ہو, تیسرے میں ایک اور ہو, چوتھے میں ایک اور ہو, کیا ہوگا؟ ہر شہر میں الگ الگ نقطہ نظر, الگ الگ مکتب فکر, فرقے کیا ہوتے ہیں. اور اجتہاد کرنا ہے تو اب اس لفظ پہ آئے, اہل السنت والجماعہ. اہل السنت والجماعہ, جماعت کے ساتھ رہیں. اجتہاد کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیے, یہ رسول اللہ حدیث سن لیں پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں بتایا کہ بھئی بہت بڑا فتنہ جو ہوگا نا تمہارے لیے میرے بعد, وہ آپس کا اختلاف کا ہوگا, فرقوں میں بٹ جاؤ گے, اور اس کی یہ قباحتیں ہوں گی, یہ خرابیاں پیدا ہوں گی, یہ اثرات ہوں گے, اور ہم بھگت رہے ہیں نا اسی کو, ساری دنیا میں مار کھا رہے ہیں, اسی کو بھگت رہے ہیں نا. یہ کیا ہو رہا ہے یار شام میں, شیعہ اور سنی, یمن میں کیا ہے, یہی ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, دشمن لڑوا رہے ہیں, ہم لڑے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں, یہی فرقہ بندی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور ساری وضاحت کر دی تو صحابہ کو بڑی فکر ہوئی. وہ تو ایک بات غور سے سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو ایسے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے اور ایسی اتباع کا جذبہ تھا کہ وہ تو ہر دنیا کی ہر سے بڑی چیز کی قربانی دینے کو تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی کی اور رائے کی بات تو ایک ہے. وہ تو کہتے تھے فدینا کا بآبائنا و امہاتنا, ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں. محبت تو یہ ہوتی ہے. تو آپ کے صحابہ نے بہت فکر مند ہوئے, اور جب خطبہ ختم ہو گیا تو عرض کیا رسول اللہ, اگر ہم میں سے کسی کی زندگی میں اس طرح کی نوبت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ اب تو ہم سب کے لیے نوبت آئی ہوئی ہے نا, یہ ایسے ہی دور میں رہ رہے ہیں نا, یہی کچھ ہے, ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا ہے, کاش امت اس کو نہ بھولے, کبھی نہیں بھولتی, نہ بھولتی تو اچھے رہتے وقت. آپ نے فرمایا بخاری کے لفظ ہیں, علیکم بسنتی, تم پر فرض واجب ہے اتباع میری سنت کی. پہلی بات, قرآن کی اتباع کے پر تو کوئی فتنہ, اب خیر وہ بھی شروع ہو گیا ہے, اب تو لبرلزم ایسی آ گئی ہے کہ وہی کوئی نہیں مانتے, نعوذ باللہ, یہ تو اسلام ہی نہیں ہے. جن میں اسلام ہے ان کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اپنی اپنی مرضی کی تعویلات ہیں. اس نے یہ فتویٰ دیا ہے, سنت کی وضاحت خود جو سنت میں موجود ہے دوسری حدیث میں موجود ہے وہ نہیں دیکھنی, فتوے کے پیچھے چل پڑنا, یہ فتنہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی, تم پہ لازمی ہے کہ میری سنت کو قابو کر لینا, وہ سنت خلفائی الراشدین المہدیین, اور میرے جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ان کے طریقے پہ عمل کرنا. ویسے غور کر کے دیکھیں, ہم جب کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں یا بننا چاہتے ہیں, تو ہماری پوری تاریخ میں
افضل ترین جماعت کون سی ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. افضل ترین جماعت تو وہی ہے. سنت پہ عمل کریں گے اور جماعت کے طریقے پہ چلیں گے. تو مجھے بتائیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی یہ کچھ چھوٹے مجتہد تھے؟ بہت بڑے. انہی کے سامنے تو نئے سے نئے مسائل ہزاروں کی تعداد میں آئے اور انہوں نے اجتہاد کیا. انہوں نے کیا. اختلاف رائے بھی ہوتا تھا. اختلاف رائے بھی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اسامہ کا لشکر بھیجنا ہے ہم نے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا, وصیت کی تھی کہ جاؤ اسامہ. تو آپ کی بیماری کی شدت سن کے وہ واپس آ کے بیٹھ گئے تھے, اب میں نے یہ لشکر بھیجنا ہے. حضرت عمر اور دوسرے صحابہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اب حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ فلاں علاقے نے بھی بغاوت کر دی, فلاں نے بھی کر دی, فلاں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, فلاں لوگوں میں فلاں جگہ جو ایک نبی کھڑا ہو گیا ہے نعوذ باللہ مسلمہ کا صاحب جیسا, اور فلاں یہ صورتیں پیدا ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو مدینہ تو غیر محفوظ ہو گیا, سب طرف سے دھمکیاں مل رہی. مدینہ تو غیر محفوظ ہو گیا. اس لیے اس لشکر کو نہ بھیجا جائے, اس لیے کہ مدینہ کی اکثریت اس لشکر میں تھی. اختلاف یوں ہوا کہ حضرت عمر سارے صحابہ کو لے کے آئے اور حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر سے کہا کہ جناب ہماری گزارش یہ ہے کہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجیں. ٹھیک ہے, اختلاف رائے تو ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں. سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ اب یہ مسئلہ ان سب کے سامنے پیش کرو. سب کے سامنے یہ بات آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب کی باتیں سن لی, دلائل سن لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو, تم اس وقت کی ضرورت کی بات تو کر رہے ہو, لیکن میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جس لشکر کے لیے اللہ کے رسول کا حکم آ چکا ہے نا, کوئی بھی حالات وہ لشکر اسی طرح جائے گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. کوئی بھی حالات. بڑے اعتراض ہوئے کہ یہ مدینہ غیر محفوظ ہو جائے گا, یہاں کوئی حملہ آور ہو جائے گا, یہ تو ساری قوت مدینہ کی چلی جائے گی, ہم کیا کریں گے, اور یہاں تو رہ جائیں گے کون, بوڑھے لوگ زیادہ اور خواتین. حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا, یہ ہے اہل سنت. جواب یہ دیا کہ لوگوں, چاہے مدینے میں کتے امہات المومنین کے پاؤں پہ کاٹتے ہوں, میں لشکر ضرور بھیجوں گا. اچھا, امہات المومنین میں سب سے عام ہستی تو اپنی بیٹی ہے نا, حضرت عائشہ صدیقہ. دوسرے لفظوں میں کہا گیا کہ چاہے اور امہات المومنین کے علاوہ عائشہ کے پاؤں کو کتے کاٹتے ہوں, اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا, ہر حالت میں جائے گا. اور لفظ عجیب بولے گا, جو جھنڈا اللہ کے رسول نے لہرایا کہ یہ لے جاؤ, اس کو لپیٹوں کیسے میں, یہ جہاد کو پیچھے کیسے کروں. اب اس جماعت نے اگرچہ بظاہر ان کی رائے یہ تھی کہ نئے حالات میں رک جانا چاہیے, لیکن جب یہ بات سنی اور ابو بکر صدیق سے استدلال ان کا سنا, حدیث سے استدلال کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے, میں کیسے روک سکتا ہوں, کیسے روک سکتا ہوں, یہ استدلال ہے نا, خوبصورت استدلال ہے, سارے کے سارے مان لیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بھیج دیا, اور آپ کو پتہ ہے, اس کو یاد رکھیے, اپنے بچوں کو سکھائیے یہ بات جو اب کہہ رہا ہوں میں, آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حدیث ہے, بظاہر مجھے اس پہ عمل کرنے میں فلاں دقتیں نقصان نظر آ رہے ہیں, آپ نے پھر بھی کہا کہ میرے رسول کا فرمان ہے, میں نے عمل کرنا ہے, خدا کی قسم
جن چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ خطرے ہیں، یہ نقصان ہوں گے، وہ سارے مٹا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، سارے مٹ جائیں گے۔ یہ جو جذبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اس کے اوپر نقصان کیسا؟ اسامہ کا لشکر گیا، فتح یاب ہوا، پورے عرب میں ہر جگہ پھیل گئی بات کہ بھئی مدینہ کوئی بہت ہی زیادہ مضبوط شہر ہے، لگتا ہے کہ ہماری دھمکیوں کے باوجود اتنا بڑا لشکر انہوں نے بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے مدینہ میں کوئی بہت بڑی فورس ہے۔ ان کے ویسے ہی حوصلے پست ہو گئے، اور جب وہ واپس آئے حضرت اسامہ تو صحابہ کی خوشیاں دیکھنے کے قابل ہے۔ کئی مواقع آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور بھی مسائل آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے مسائل آئے۔ کیا کہتے تھے یہ؟ اجتہاد کے لیے امیر المومنین خود بیٹھ کے اجتہاد کر کے فتویٰ صادر نہیں کرتے تھے۔ اس کو یاد رکھیں، فرد واحد اگر کوئی کر سکتا ہے اجتہاد تو وہی ہے نا جس کو شورا نے منتخب کر کے امیر المومنین بنا دیا، اسی پہ اعتماد ہے۔ اگر کسی کو حق ہے تو اسی کو ہے نا، کسی کا اجتہاد واقعی بہت وقی ہے تو اسی کا ہے، کسی نے ایسا نہیں کیا۔ جو بھی مسئلہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، جو بھی مسئلہ آیا سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا آپ سوچو، اور اکٹھا کر کے سب کی رائے سنتے رہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے رائے دی، اپنا اپنا اجتہاد ہر ایک نے پیش کیا کہ میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے، میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے، سب نے کہا۔ سب کی بات کو اکٹھا کر کے جس پہ سب متفق ہو گئے اسی کو اپنایا گیا۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ ہو یا حضرت عمر کا، تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ نہ اکیلا امیر المومنین کا اجتہاد اور نہ چند لوگوں کا، اکٹھا کر کے بڑے مسائل میں چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہیں جن میں ہدایت رہنمائی ہونی چاہیے، وہ تو اور بات ہے، انتظامی معاملات اور ہیں، یہ بنیادی باتوں مسائل کی بات ہے۔ تو جس پہ سب کا اجماع، مقصود ہی اجتہاد کا صحابہ کے زمانے میں اجماع تھا۔ اجماع سب کا اکٹھا ہونا، جماعت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا۔ اہل السنہ والجماعت کا مطلب کیا ہوا کہ سنت پہ عمل کرنا ہے، اور جس پہ اس جماعت کا اجتماع تھا، اس سے افضل جماعت ہماری تاریخ میں کوئی نہیں، جس پہ اس جماعت کا اجماع تھا اس پہ عمل کرنا، اور یہ چلتے اسی طرح تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شدید اختلاف دیکھو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو میرے طریقے پہ چلنا اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے پہ چلنا۔ مجھے بتائیں کہ ان سے بڑا تو مجتہد کوئی نہیں نا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے فتووں کی وجہ سے کوئی فرقہ بنا؟ اختلاف رائے تو تھا صاحب، حل کرتے تھے نا اس کو، اپنا اپنا فتویٰ لے کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ جاتا تھا کوئی کہ اسی کو بھی پرچار کرنا ہے، اسی کو سچا ثابت کرنا ہے۔ صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اسی لیے کہا کہ ان کے طریقے پہ چلنا، ان کا طریقہ تھا ہی، سب کو اکٹھا کرو، مل کے چلو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھی حل کرو، علمی طریقے پہ کرو۔ ایک بڑا مسئلہ اختلافی آ گیا، اختلافی مسئلہ آ گیا۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا اور انہوں نے جو جواب دیا، اس شخص نے یہ سمجھا کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گئے ہیں معراج پہ تو اللہ کو آپ نے دیکھا ہے۔ یہی بات حضرت عائشہ تک پہنچی، حضرت عائشہ نے بڑا سخت جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ جو بھی کہتا ہے وہ اللہ پہ افترا باندھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اسے دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو بھی دیکھتا، ہر شے کو، اسی کو ادراک، سب کا ادراک کرتا ہے، اسے پتہ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ دونوں بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور ان دونوں میں سب سے بڑا مقام تو دونوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے، اور ویسے بھی امت میں ان کا مقام بہت بڑا تھا علم میں،
صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر تک کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی مسئلے کے بارے میں جب کہ مل کے غور کرتے تھے اور کوئی سمجھ نہیں آتی تھی بات تو ہم حاضر ہو جاتے تھے عائشہ کے دروازے پہ سیدی سے کہ، اور وہاں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں رہنمائی مل نہ گئی. بہت بڑی ہستی ہے. آپ کو تو منتخب ہی اللہ نے اس عمر میں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بننے، آپ کی زوجیت میں آنے کے لیے اس عمر میں، کہ وہی زمانہ تو ہوتا ہے سیکھنے کا جذبہ بہت ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے. تو انہوں نے تو یوں سمجھیں کہ سوچنے سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے جب قابل ہوئی تو اس وقت سیدھی اللہ کے رسول کے سامنے پہنچ گئی. براہ راست آپ سے سیکھا ہے اور چھوٹی عمر میں سیکھا ہے، ساری عمر پھر رہنمائی کی ہے، ساری عمر. لیکن ان کی بات کہ یہ غلط ہے، اس پہ نہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابن عباس کو کوئی تانا دیا ہو، لوگوں کو کہا ہو کہ آئندہ ان سے فتویٰ نہیں پوچھنا، ان سے علم حاصل نہیں کرنا. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اگر خدا کی قسم کسی ایک شخص کی تقلید کرنی ہوتی تو ابوبکر صدیق کیوں نہ کر لے، حضرت عائشہ کی کیوں نہ کر لے بھائی، کسی ایک ہی کی کر رہی ہیں. اگر وہ تو کہتے ہیں سب سے سنو. حضرت ابن عباس کی بات کی. اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا، سوال جواب شروع ہو گئے، سوال جواب شروع ہو گئے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی، میں نے خود پوچھا تھا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا معراج کے موقع پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حجابہ النور فانا اراہ، خود تو نور ہے نا، اس کا جو حجاب اور پردے وہ بھی نور ہے، میں دیکھوں کیسے، دیکھ کیسے سکتا تھا. یہ حدیث بھی سامنے آ گئی. حضرت ابن عباس کو موقع تھا، کوئی لوگ ان کو تانا دیتے، نعوذ باللہ. پوچھا گیا حضرت ابن عباس سے کہ یہ، فرمایا تو میں نے کب کہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا تھا، میں نے کہا دیکھا ہے، دل سے دیکھا ہے. میرا مقصد بہت سارے ہم جو ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں نا، نہ ان کا مطلب وہ سمجھتے ہیں نہ ان کا وہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور لوگوں پہ فتوے لگانا شروع کر لیتے. صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، کوئی اختلاف بھی آئے تو اس کو حل کرتے تھے، اور حل کس سے ہوا؟ حدیث سے. اور حضرت ابن عباس نے جو یہ لفظ کہے نا کہ میں نے کہا ہے دیکھا ہے، لیکن میں نے نہیں یہ کہا تھا کہ آنکھوں سے دیکھا ہے. ساری دنیا آنکھوں ہی سے دیکھتی ہے الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر سے بھی دیکھتے تھے. ما کذب الفؤاد ما رأى، قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول نے وہاں جا کے بڑی نشانیاں دیکھی. ما کذب، ان کے دل نے غلط نہیں دیکھا کچھ بھی، جو دیکھا دیکھا دیکھا، دل سے دیکھا. یہ نبی اور آخر الزمان نبی کا دل ہے بھائی. وہ حدیث بھی اسی کے تابع ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے تم پابندی کرو صفوں کی بھی، اور میرے پیچھے کوئی نہ پڑو. فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن خَلْفِي، میں پیچھے سے بھی اگرچہ میری پشت ہوتی ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، دل سے دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ قرآن نے کہا ہے. اس پہ یہ کیسے ثابت آ گئی کہ اللہ کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نے کہا یہ اللہ کے رسول کو، یہ حدیث پہ بھی ہے. فرشتے آئے اور کہا کہ اس ہستی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپس میں بات کی تو یہ بات آئی. جبریل نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ سوتی ہے تو صرف آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا. آنکھ سوتی ہے اس وقت آنکھ سے دیکھنا بند ہو جاتا ہے، دل کی رویت پھر بھی برقرار، وہ اس سے تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اس وقت بھی جب سوئے ہوئے ہوں وہاں سے رابطہ مضبوط رہتا ہے، ہدایات وہیں سے ملتی ہیں. خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہی ہے، وہی ہے. وہ بھی یہ قلب اثر کی بات. جھگڑا کوئی نہیں. صحابہ کی جماعت کا طریقہ کیا تھا؟ یہی جماعت ہے جس کی پیروی کرنی ہے. آج کل کی جماعت اگر ہم اکثریت کے پیچھے چلیں نا
تو قرآن بھی رہ جائے گا اور حدیث بھی رہ جائے گی. آج کل کی جماعت نہیں ہے مقصود اہل سنہ والجماعت سے. ہم تو بھلا چکے قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی. ہمارے اعمال تو گڑبڑ ہو گئے. آج کل کی جماعت کا پھر اگر چلیں گے تو پھر تو ہندوؤں کی طرح سوئم بھی کرنا پڑے گا نا تیسرے دن جو وہ کرتے ہیں. پھر تو کرنے پڑیں گے نا یہ سب کچھ. 10ویں دن کی مراسم بھی آ جائیں گی. ہم کیسے چلیں؟ بھئی جس جماعت کی پیروی کرنی ہے وہ افضل ترین جماعت ہے اور وہ صحابہ کی جماعت ہے. وہ صحابہ کی جماعت ہے. اہل سنہ والجماعہ وہی ہے. ارے بھئی میں کیسے کہوں کہ میں ابو بکر صدیق کا اجتہاد تو مانتا ہوں اور صحابیوں کا نہیں مانتا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اول تو ان میں اختلاف ہی نہیں, سارے متفق ہوتے. ان کا اجتہاد اجماع کے لیے ہوتا تھا, اکٹھے ہو کے مقصود ہی اجماع ہوتا تھا. ہم بھول گئے ان چیزوں کو, اپنے اپنے فتووں پہ ڈٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کا دفاع کرتے رہتے ہیں. یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے. صحابہ کا تو وہی جماعت ہے. اسی لیے تو ایسا ہوا ہے کہ اتنے بڑے مجتہد ہیں خلفاء راشدین, نہ کوئی فقہ صدیقی ہے, نہ کوئی فرقہ صدیقیہ, نہ کوئی فقہ فاروقی ہے, نہ کوئی فرقہ فاروقیہ, نہ کوئی فقہ عثمانی ہے, نہ کوئی فرقہ عثمانیہ ہے. حضرت علی کا جو نام لیتے ہیں نا, ان کی فقہ بھی فقہ جعفری ہے, فقہ علوی نہیں ہے. وہ فقہ جعفری ہے بھائی, ان سے پوچھ لو. کہتے ہیں فقہ جعفری پہ, حضرت علی کے نام پہ نہیں, کیونکہ وہ تو حبس آتے تھے, اکٹھے تھے. یہی طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. کوئی نہ بھٹا اس زمانے میں, اس لیے کہ اجماع مقصود ہوتا تھا. اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے تھے, ہر ایک کی رائے کو اہمیت حاصل تھی. ہمارا یہی گناہ ہے. ارے بھئی ہم جو سلفی کہلواتے ہیں, مجھ سے پوچھا کسی نے کہ آپ سلفی کیوں کہلواتے ہو بھئی؟ بعض ہم میں سے اثری لکھتے ہیں. تو اثری کیوں لکھتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں صحابہ کی اجتہاد احوال اقوال کو, اور سلف ہم سلف صالحین صحابہ کو مانتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت کے ساتھ بعد میں اجتہاد کی جب بات آتی ہے تو سارے صحابہ کا اجتہاد, ان سے ہم کیوں کہیں کہ اس کی مانیں گے اس کی نہیں مانیں گے؟ سب کے اجتہاد سے فائدہ اٹھانا. میں کیوں بنوں بھیا؟ صرف شافعی کیوں بن جاؤں؟ صرف مالکی کیوں بن جاؤں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فتوے کیوں نہ دیکھوں پہلے؟ کسی آباد کے امام کے سے پہلے صحابہ کے فتوے کیوں نہ دیکھوں؟ حدیث کے بعد اگر کوئی چیز حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کے فتووں کو کیوں نہ دیکھوں؟ یہی ہے ہماری دعوت. اسی لیے ہم سلفی ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ سارے اسلاف صالحین, ان سب سے استفادہ کرنا ہے ہم نے. اور جو اس نیت سے استفادہ کرتا ہے اس پہ کیا اعتراض یار, کیا اعتراض؟ اس نیت سے استفادہ کہ سب ہمارے. اور پھر میں تو بات کی ہوئی ائمہ کی بات بھی کرتا ہوں. حضرت امام حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل, ان سب کی بات میں کرتا ہوں کہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ہر حالت میں کسی ایک کی بات نہیں کریں گے. کیوں کہ کیسے میں کہوں میں امام شافعی کی بات مانوں گا ہمیشہ؟ کیوں کہ وہ صحیح ہوتے ہیں, باقی جب اختلاف ہوتا ہے تو تینوں ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. یہی کہنا پڑے گا کہ بھئی ہم سب کی اجتہادات سے فائدہ اٹھائیں گے. پہلے صحابہ, پھر ان کے اولاد اور تابعین, پھر ان کے بعد اتباع تابعین, پھر ائمہ کے اجتہاد سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. کیسے؟ جیسے صحابہ اٹھاتے تھے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس کی بات کتاب کے اور سنت کے قریب ترین ہوگی وہی کو. جیسے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اجتہاد کر رہا ہوں اللہ کے رسول کی اتباع سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اجتہاد کرتا ہوں, آپ کی اتباع کرنی ہے, بس حدیث سن لی, بات ختم. تو جو بھی جس کا استدلال بھی, میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں صرف, اب وقت کم ہے اگرچہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. مثال ایک ہے بڑی دلچسپ کہ اس میں نے مسلم کی شرح لکھی, اس میں میں نے حضرت امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دی ہے.
ہم پہ یہ الزام غلط ہے کہ ہم نعوذ باللہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ کا قول ہم نہ مانیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے تو کہا ہے حضرت امام حنیفہ کا سب سے بڑا قول تو یہی ہے نا کہ میرا مذہب وہی ہے جو حدیث میں ہو. اس کو تو ماننے والے ہی ہم ہیں, اسی کی دعوت بھی ہم دیتے. ایک اور مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, دلچسپ ہے. تمام کتب حدیث میں بھی, فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے اکثر کیا کہ جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے تو وہ گائے کی بھی ہوتی ہے, اونٹوں کی بھی ہوتی ہے, بھیڑ بکریوں کی بھی ہوتی ہے, گھوڑوں کی نہیں ہوتی. گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں لی. لیکن امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ فی گھوڑا 2 دینار لینے چاہیے. میں نے تحقیق شروع کر دی کہ امام صاحب کہاں سے لی ہے یہ بات, کہاں سے لی ہے. تحقیق کرتے کرتے میرے سامنے ایک عجیب بات کھل گئی. کھلی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے جب شام پہنچے تو وہاں شام کے بڑے بڑے تاجروں نے کہا امیر المومنین آپ سونے چاندی سے بھی غریبوں کا جو حق ہے ہم سے لے کے غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں. ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں. وہ تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے کے ہی پاکیزہ ہوتے تھے نا, پاکیزگی اختیار کرنے میں. یوتی مالہ یتزکیٰ کی بات ہے. تو ہمارے پاس سب کی, اب جانوروں کی بھی لیتے ہیں, ہمارے پاس تو ریوڑ کے ریوڑ آ گئے ہیں گھوڑوں کے. تو یہ بھی ثروت ہے, اس میں سے غریبوں کا حصہ نکال کے ان کو پہنچائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے, کیونکہ گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا, لی بھی نہیں تھی. اس زمانے میں ریوڑ ہوتے بھی نہیں تھے. ایک گھوڑا ہے, 2 گھوڑے ہیں, کسی کے پاس اس سے زیادہ ہوتے ہی نہیں تھے. اب تو وہ ملک کے ملک فتح ہو گئے اور کثرت ہو گئی مال و دولت کی, اور بہت زیادہ گھوڑے بھی ہیں لوگوں کے پاس. اپنے ختم و حشم کے لیے بھی گھوڑے ہیں, خاندان کے لیے بھی ہیں, استبل ہے بڑے بڑے. انہوں نے کہا لے لیں. اب خاموش ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد کسی آدمی کا ایک خط آیا. اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا فلاں گورنر, اس نے بڑا ظلم کیا ہے ہم پہ. ہماری ایک گھوڑی تھی, اس کی قیمت 100 اونٹ تھی, تو اس نے وہ پتہ نہیں 600-700 اونٹ میں لے لیے. بڑا ظلم کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے. پہلی بات, اگرچہ یہی تھی ذہن میں کہ بھی یا اس کا حق اگر کوئی ہوگا تو اس کو دلوا دیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ جس سوچ میں پڑ گئے وہ یہ کہ یار وہ دمشق کے تاجر تو ٹھیک کہتے تھے اس میں تو بڑی ثروت ہے. اگر ایک اونٹ جو ہے, ایک اونٹنی لے لی, ایک اونٹنی جو ہے وہ 100 گھوڑوں کے برابر ہے. نہیں, ایک گھوڑی, سوری, ہماری ایک گھوڑی 100 اونٹوں کے برابر ہے. اس کی قیمت, ایک گھوڑی ہم سے لے لی ہے جو اس کی قیمت 100 اونٹ ہے اور وہ سستی لے لی. اگر ایک گھوڑی کی قیمت 100 اونٹ ہے تو اس میں ثروت تو بہت ہے, غریبوں کا حصہ تو نکلنا چاہیے. حضرت عمر نے اگر چاہتے تو اجتہاد کر کے کوئی ٹیکس لگا دیتے, لوگوں نے مان ہی لینا تھا. نہیں کیا, سارے صحابہ کو جمع کر لیا, مسجد نبی میں اجتماعی اجتہاد پر چلو بھائی. اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے فرقے کیوں بنائے ہم, کیوں کریں, یا کیوں ہم کہیں کہ صرف فلاں, دوسرے نے جتنی سچی بات کی وہ نہیں ماننی ہم نے, کیوں؟ سب سے پہلے تو حدیث دیکھیں, نہیں وہ ملے تو پھر کہیں دوڑیں, اور اس میں بھی اسی کی بات مانیں جس کی جو قول حدیث کے بڑا قریب. تو سب صحابہ کو اکٹھا کر لیا. صحابہ نے کہا بالکل امیر المومنین یہ بالکل صحیح ہے, قیمتیں ہیں. اور اس جگہ جہاں سے خط آیا تھا اس کے گورنر کو لکھا خط حضرت عمر نے. تو گورنر نے کہا کہ جناب آپ بتائیں, ہم جو کچھ حکم پر ان پہ ظلم ہوا یا فرماتے ہیں تو میں واپس کروا دوں گا. وہ گھوڑی جو ہے وہ یہ لے لیں, اور وہ جو اونٹ دیے ہیں, جو 500-700 اونٹ دیے ہیں وہ واپس لے لیں. حضرت عمر نے پھر خط لکھا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے, اگر کوئی ظلم ثابت ہو گیا تو یہی کرو گے تم, لیکن مجھے تحقیق کر کے بتاؤ یہ کہانی ہے یا واقعی ایک گھوڑی کی قیمت 100 اونٹ بھی ہو سکتی ہے. اس نے کہا امیر المومنین خط لکھا کہ اس سے زیادہ بھی ہیں, کہ گھوڑی ایسی اصیل ہے کہ اس کی قیمتیں مارکیٹ کی بات ہے, زیادہ بھی. تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے جی, اس پہ
ہم لگا لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ 2 دینار فی گھوڑا یا گھوڑی. اکیلے حضرت علی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ. اکیلے حضرت علی. سارے صحابہ اکٹھے تھے. اجتہاد کا دروازہ بند ہونا ہوتا تو سارے کے سارے صحابہ نے کہا تھا, یہ امیر المومنین نے بھی اس کو قبول کر لیا تھا, کافی تھا نا, دروازہ بند ہو جاتا. حضرت علی کھڑے ہو گئے. سب بھائی اجتہاد سب کا حق ہے, صحابہ اہل علم کا. حضرت علی نے کہا, کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ, زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے, وہ عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں لی, گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں لی. اس کو زکوٰۃ نہ کہو. تمہاری یہ بات صحیح کہ اس میں ثروت ہے اور غریبوں کا حصہ اس میں سے آنا چاہیے, لیکن اس کو زکوٰۃ نہ کہو, ٹیکس ہی کہو. دیکھیے بات کیوں کہ زکوٰۃ تو عبادت ہے, وہ تو اللہ کے رسول کی زبان سے حکم آئے گا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہم اس کا نام بھی نہیں زکوٰۃ رکھ سکتے. سارے صحابہ خوش ہو گئے. اجماع, اکٹھے ہونا, سب مل کے کرو یا خدا کے لیے. آج کل ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ یورپ میں بہت سے ملک ہیں کہ جہاں گرمیوں میں بہت چھوٹی سی رات ہوتی ہے. اب انگلستان کا یہ عالم ہے, میرے بچے ہیں وہاں, میں جاتا بھی رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں, اس میں رمضان میں, اس سے پچھلے رمضان میں یہ کیفیت تھی کہ ہم افطار کرتے تھے غروب کے ساتھ, اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے کے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی گرمیوں میں ساری رات وہ اندھیرا نہیں سامنے آتا جو ہم تلاش کرتے ہیں کہ عشاء کے لیے فلاں اندھیرا ہونا چاہیے, ساری رات نہیں آتا, ہوتا ہی نہیں. تو کہتے تھے اتنا عذاب تھا کہ ہم جا کے وہ پڑھتے تھے, عشاء پڑھتے تھے, اس کے بعد تراویح پڑھتے تھے, اور اس کے بعد فوری طور پہ کم رہ جاتا تھا وقت سحری کھانے کا, آ کے سحری مشکل سے کھاتے تھے. تو رات کتنی چھوٹی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی عشاء کا اندھیرا جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے, جب اندھیرا ہم ڈھونڈتے ہیں تو ساری رات ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے, بہت سے لوگوں کا جینون مسئلہ ہے کہ خدا کے لیے ہم اگر عشاء کے لیے اندھیرا ڈھونڈیں تو وہ ملتا نہیں, اور اگر اندھیرے کی بجائے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی حساب کتاب لگائیں وقت کا یا کسی شہر کو دیکھیں, تو کون سے شہر کو دیکھیں, کس کے پیچھے چلیں. یہ تو انگلستان کی بات ہے نا. ناروے میں تو ساری رات سورج رہتا ہے گرمیوں میں, تو وہ حساب ہی کرتے ہیں. اور وہاں سب سے بڑا مقبول جو فتویٰ ناروے وغیرہ کے سویڈن کے شمالی علاقوں میں ہے یا آئس لینڈ میں ہے, وہ یہ ہے کہ اوقات کیسا حساب کریں ہم. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مکے یا مدینے کے مطابق پڑھ لیں گے. مکے یا مدینے کے ساری رات, تو سارا دن 24 گھنٹے جو سورج موجود ہے, تو کب عشاء اور کب مغرب اور کب صبح کیا کریں مکے مدینے کے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے بھی 2-3 گھنٹے تو ہوتے ہیں سارے, ہمیں بھی کوئی یہ سہولت سوچ کے بتائیں علماء کرام کہ ہم کب عشاء پڑھیں اور کب سوئیں اور کیا کریں. تو بہت سے عرب مفتیوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ تم مغرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہو, لیکن اس پہ بھی کئی لوگوں کا دل بھی نہیں مانتا, اعتراضات بھی آتے. مجھ سے کسی نے پوچھا, وہاں کئی لوگوں نے پوچھا, میرے بچوں نے بھی پوچھا. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے, یہ وہ کام ہے, اجتہاد کی ضرورت ہے اس میں جینونلی, اور وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو ہم نے اب تک کیا ہوا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام ممالک کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کریں, تمام مکاتب فکر کے تمام ممالک کے علماء کو اکٹھا کریں, ان کے ساتھ ہم سائنسدانوں کو بھی بلائیں, خصوصاً جو جغرافی اور جیولوجی کے ماہر ہیں, جو سورج کے غروب اور طلوع اور دن کے اور رات کے فرق کو جانتے ہوتے ہیں, ان کو بھی بلائیں اور مل کے اجتہاد کر لیں. یہی طریقہ ہے. ورنہ وہاں اب شروع ہو گیا, کچھ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, کچھ ان کو کہتے ہیں یہ بے نماز ہے. فتویٰ دے دیا کسی نے کہ جو مغرب کے ساتھ پڑھ لو, کچھ اسی پہ عمل کرتے ہیں.
عورتیں خاص طور پہ وہ کہتی ہیں ہم نے دودھ پلانا ہوتا ہے بھائی، بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم عشاء کب پڑھیں پتہ بھی نہیں ہوتا عشاء ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کب پڑھیں اور کب سوئیں، اور بچے کو پرورش کرنی ہے اگلے دن، سارا کیا کریں. تو یہ راستہ وہی ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. اور خلفاء نے اجتہاد کے لیے جو راستہ دیا ہے وہ ہر شہر کا الگ نہیں ہے بھائی. اجتہاد ہر اجتہاد کرنے والے کے نام پر فرقہ بنانا نہیں ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا. بہترین جماعت ہے، انہوں نے اجماع کیا، ہمیشہ اجتہاد اجماع کے لیے کیا. اجماع کا مطلب ہوتا ہے سب کو اکٹھا کرنا. جماعت وہ گروپ جو اکٹھا ہو، ایک اجماع ہے اصل جماعت کی بنیاد، اجماع ہے. وہ اجماع کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی یہ موجود ہیں، یہ چیزیں ساری، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ ہمارے بلتستان میں چلے جائیں، وہاں ایک جانور ہے، بظاہر ملتا ہے گائے سے، لیکن وہ گائے کی نسل کا نہیں ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں، وہ کھا تو رہے ہیں، کھا تو رہے ہیں وہ، لیکن وہاں سوال ان پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ان چیزوں میں تو نہیں ہے جن کو حلال کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. اجماع کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اجتہاد للاجماع ہونا چاہیے اور بالاجماع ہونا چاہیے سب کا. یہی ہماری دعوت ہے. اہل سنت والجماعت اللہ ہم سب کو بنا دے. کب بنیں گے؟ جب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر نہیں، اور اگر کوئی مسائل نئے ہیں تو جس کا اجتہاد کتاب و سنت کے مطابق ہوگا اس کو اپنا لیں گے. اور ہم اجتہاد کریں گے. کیسے کریں گے؟ کہ اہل علم تمام مکاتب فکر کے اور تمام شہروں کے اکٹھے ہو جائیں، ورنہ لڑائی ہوگی، فرقے بنیں گے. یہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. وہ اجتہاد کرتے تھے. اجتہاد کا مقصود اجماع ہوتا تھا. ان کے ہاں تقریباً سارے اجتہادات پہ اجماع ہوا ہے، اور اجماع ہی اصل حجت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اجماع اگر ہو جائے تو پھر گمراہی نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ میری امت کسی غلط چیز پہ ساری اکٹھی نہیں ہوگی. اگر ساری امت اکٹھی ہو گئی ہے، اور صحابہ کے دور میں تو ہو سکتا، اب تو بعد میں تو ختم ہوگی بات، وہی اجتماع، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح مسلم حجت جیسے سچائی ہے اسی طرح. اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچا اہل سنت والجماعت بنا دے، سچے اہل سنت بن جائے. اور اہل سنت والجماعت کی ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہم وہی تشریح کرتے ہیں وہی جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ حدیث صحیح آ جائے تو میرا فتویٰ ادھر رکھو، وہ حدیث پہ عمل کر لو، اسی تعریف کے مطابق اہل سنت والجماعت بن جاؤ سارے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل حق تھے. اللہ اور باقی بھی تمام صحابہ اسی طرح، تمام ائمہ بھی اسی طرح ہیں. تمام آج بھی پڑھے لکھے لوگوں کو یہی ہونا چاہیے. حضرت دیکھیے ایک صرف بات آخری، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. چاروں اماموں کو، چار کہا جاتا ہے، ویسے تو بہت ہیں لیکن چلو چاروں کا نام زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ چار ہیں بڑے. ان میں سے حضرت امام مالک کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، ایک ہی سلسلہ. دوسری طرف عراق ہے، وہ اہل الرائے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو حدیث کا ذخیرہ اتنا سامنے عراق میں موجود نہیں تھا، کوفہ میں، تو وہ رائے زیادہ لی. لیکن رائے کیسی؟ جس کے بارے میں خود کہہ دیا کہ میری رائے اگر حدیث صحیح آ جائے، میری رائے اور ہو، میری رائے چھوڑ دو، حدیث پہ عمل کرو. تو آخری امام جو ہے نا احمد ابن حنبل، ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بٹرے ہوئے ہیں اور شروع ہو گیا ہے اپنے اپنے فرقے کے دفاع کرنا، اور عصبیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. انہوں نے اس کا تجزیہ کیا کہ کیا وجہ ہے. تو وجہ یہی سامنے آئی ان کے کہ کچھ حدیثیں، زیادہ تر حدیثیں مدینہ میں تھیں. امام مالک کے زیادہ فتوے حدیث کے مطابق آتے ہیں، ان کو اجتہاد بھی کم کرنا پڑا نسبتاً. حدیث وہی ہوتی تھی، عمل اہل مدینہ اسی پہ عمل کرتے تھے، اسی کو اہل مدینہ کو لے لی. امام شافعی نے مکے سے بھی حدیث پڑھی، امام مالک کے پاس بھی گئے، مدینے سے بھی حاصل کی، پھر دوسرے علاقوں میں بھی گئے، دمشق بھی گئے، شام بھی گئے، ادھر بھی گئے، مصر بھی گئے، ہر جگہ سے اکٹھا کیا.
وہ زیادہ اقرب الکتاب ہے. ان کی کتابیں اگر ساری آپ دیکھ لیں تو اتنی احادیث ہیں، اتنی احادیث ہیں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو مرویات چند درجن ہیں بس، ان کے پاس بہت ہے. احمد ابن حنبل نے کہا کہ ابھی بھی اختلاف کی وجہ یہی ہے، ختم ہو جائے گا اختلاف اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لی جائیں. کوئی مدینہ میں پڑھتا ہے تو وہیں کی حدیثیں کو پتہ ہے، مکہ والی کا پتہ نہیں، یمن والی کا پتہ نہیں، دمشق والی کا پتہ نہیں، سب کو ایک جگہ لایا جائے. تو اگرچہ حدیثیں لکھی جاتی تھیں پہلے، احمد ابن حنبل نے کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک کتاب مرتب کر دی. ان کی کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل. اس مسند میں کیا ترتیب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وضو کے مسئلے یہ ہیں، نماز ایسے پڑھو، رکوع یوں کرو، پاکی یہ ہے، پلیدی ہے، یوں نہیں ہے، یہ عنوان ہی نہیں ہے. انہوں نے سب اکٹھی کی ہیں. تو پہلا چیپٹر عنوان کیا ہے؟ وہ حدیثیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے روایت کی، ساری اکٹھی کر دی. پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی، پھر حضرت سارے صحابہ کی حدیثیں اکٹھی کر کے رکھ دی. اس لیے ان سے کوئی پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس میں ہے. اختلاف کے ختم کرنے کے لیے یہ سارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا کہ حدیث صحیح ہوئی بس، اور اس پہ سب نے عمل کیا. اور احمد ابن حنبل نے یہ بھی کام کیا کہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے پیش کر دیتا ہوں. اسی سے نکالی گئی سیاست، انہی کے شاگرد ہیں بخاری اور مسلم، اسی سے حدیث نکالی گئی ساری سیاست. تو یہ ائمہ یہی چاہتے تھے سارے کہ ہم سب اکٹھے ہوں. خدا کی قسم ان میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے نام کا کوئی فرقہ بنے. سب اکٹھے ہوں. اور اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی طریقے کہ جب حدیث صحیح آ جائے اور کچھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی قابل کر دے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم وفقنا، اللہم وفقنا ان نتبع نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل صالح یقربنا الیک. اللہم سہل امورنا کلہا. اللہم اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس دعا کا ترجمہ ضرور سن لیں، ضرور سن لیں اس کو. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان میں سب ہیں، ہمارے آبا بھی ہیں، ان کو بھی بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے خلاف ہمارے سینے میں کینہ کوئی نہ رہے، باقی نکال لیں. یہ فرقوں نے کینے پیدا کر دیا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ ان کینوں سے بچا لے، سب کو اکٹھا کر دے. اور اکٹھے کس پہ ہوں؟ اللہ کی کتاب پہ اور رسول اللہ کی سنت پہ اور اجماع صحابہ پہ اور اسلاف صالحین کی ان تمام چیزوں پہ جو کتاب و سنت کے مطابق کوئی اسی پہ اکٹھے ہو سکتے. اللہم سہل لنا امورنا کلہا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انزل رحمتک وشفاءک فی الارض کما ان رحمتک فی السماء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.